اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ رَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. یعنی جنگ احد کے موقع پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ یافتہ سپاہی نہیں تھے. یہ لوگ ایمان کی بنیاد پر جمع ہوئے تھے. اب بھی کوئی دینی جماعت وجود میں آتی ہے تو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں وہ دینی جذبے کے تحت جڑے ہوئے، لہٰذا ان عمرہ کو ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خوب اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نیچر بہت سخت ہوتا تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے جو صحابہ آپ کے آس ساتھ ہیں یہ بکھر جاتے، وہاں سے ہٹ جاتے. چونکہ بعض صحابی رضی اللہ عنہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں میل مت آنے دیجیے. ان کی غلطی اور کوتاہیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں. عام حالات میں بھی آپ انہیں معاف کرتے رہا کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں. ان سے جو بھی خطا ہو جائے اور ان کے لیے استغفار کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں. جنگ احد کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے تو آپ نے کھڑا کیا تھا 50 تیر انداز، یہاں سے آپ ہٹیے گا مت جب تک جنگ نہ ختم ہو جائے. تو ان لوگوں سے کوتاہی ہوئی، چوک ہوئی اور وہ جنگ تو جیت چکے تھے تو لوگوں نے سوچا کہ تو جنگ ختم ہوگی ہم لوگ اپنا چلیں. تو اس میں تھوڑی چوک ہوئی، اسی کے لیے یہ آیت اللہ نے نازل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نصیحت کی کہ ان کے لیے توبہ استغفار کریں. اللہ نے جب معاف کر دیا ہے تو آپ بھی انہیں معاف کر دیجیے اور ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیے. جو بھی ہو ایسا طرز عمل اختیار کریں کہ آئندہ ان کی کوئی بات نہ سنی بلکہ ان کے مشورے میں مثال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھی ہیں سب کو اپنے مشورے میں شامل کر لیجیے، سب سے رائے مشورہ لیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے نا، سب کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ گھر کے معاملات میں بھی کرنا چاہیے، دنیا کے معاملات میں بھی یہی کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے آپسی میل محبت بنا رہتا ہے. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب فیصلہ کر لیں تو اب اللہ پر توکل کریں. یعنی مشورہ لینے کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں تو اس پر اللہ سے توکل کریں اور اس پر قائم رہیں. مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کسی رائے پر مطمئن ہو جائے اور آپ ایک فیصلہ کر لیں تو اب کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کریں. اب سارا توکل اللہ کی ذات پر ہو. جیسے وہ عہد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، اس وقت کچھ لوگوں کی رائے وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، یعنی مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے. لیکن کچھ حضرات نے کھلے میدان میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت کی اور باہر نکلنے کا فیصلہ فرمایا. اس کے فوراً بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے برآمد ہوئے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے. اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ سخت معاملہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ فیصلہ برقرار رہے گا. نبی کو اس جگہ نہیں ہے کہ ہتھیار باندھنے کے بعد جنگ کی بغیر انہیں اتار دے. یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی. جب آپ ایک فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے. یعنی ایک جنگ کا فیصلہ کر لیا اور آپ نے جنگ بھی لڑی اور اللہ سے توکل کر دیا، اللہ پر بھروسہ کیجیے کہ وہی جو غالب کرنے والا ہے. اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر تم اللہ کا توکل کرتے ہو اور اپنا کام کرتے رہو، اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی تم کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تمہاری مدد سے کش ہو جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. آج حالات یہی ہیں
کہ ہم اللہ سے توکل نہیں کر رہے. کام کرنے کے بعد اللہ سے توکل کی کیوں کہیں؟ وہی عزت دینا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے. تو وہاں پہ یہی آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت آج بھی اسی طرح سے ہم لوگوں کے بیچ میں موضوع کے طور پہ کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اے ایمان والوں. تو ایمان والوں کو خاص طور سے نصیحت دی ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے توکل کرو، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی جیت بھی دے گا، وہی ہار بھی دے گا، وہی مدد کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے گا کوئی مدد بھی نہیں کر پائے گا، اگر وہ چاہے مدد کرنا تو سارے لوگ آپ کی مدد کریں گے. وعلی اللہ فتوکل المؤمنین، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اے ایمان والوں. وما کان لنبی ان یغلا، اور کسی نبی کے شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. یعنی کافروں یہودی نے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا کہ آپ نے کچھ خیانت کر لی ہے، تو یہی آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یہ نبی کے مطلب شان ہی میں نہیں ہے. یہ تم لوگ جو جھوٹا الزام لگا رہے ہو یہ غلط ہے. اور خیانت سے مراد بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ دین کی خیانت کرنا. اگر ہمارے پاس دین کا علم ہو جائے، اگر ہم لوگوں کو نہ بتائیں تو وہ بھی خیانت ہے. ہم کسی کے مال کو، کوئی مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو واپس نہیں کر رہے ہیں، تو خیانت میں بہت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے بڑا خیانت وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کا کھیت یا زمین ہڑپ لے گئے، دبا لے، قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں تو بن کر لٹکا دیے، گلے میں مالا پہنا کر وہی زمین اس کو لٹکا دی جائے گی. تو اس سے بچنا چاہیے. کسی طرح کی بھی خیانت جو بھی ہو اس کو حق ادا کرنا. سب علم کی بھی خیانت ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس علم ہے، جو کچھ بھی علم اللہ نے دیا ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے. چاہے دنیا کوئی بھی انسان کو پکڑا جائے گا کہ اللہ کی بات ہم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا. اس کا حساب کتاب ہوگا. ومن يضلل بما غل یوم القیامت، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہو گیا قیامت کے دن. یعنی وہ چیز اس کے سامنے لا دی جائے گی، تم نے خیانت کی ہے اس چیز کی اور اب سزا بھوگو. اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا سے ایک نبی سے بڑھ کر کون باخبر ہوگا. یعنی تو لوگ جو کافر تھے، وہاں مشرک تھے مکہ کے، وہ جو خاص طور سے یہودی تھے، الزام لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر سچا اور امانت دار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور پھر ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اس پر کچھ ظلم نہ کیا ہوگا. یعنی جو کچھ اس نے نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ قیامت میں اس کا پورا دے دیا جائے گا، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی اس کا بھی پورا بدلہ، اس میں کچھ کمی بیشی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. سورۃ زلزال میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی قیامت میں اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کر دے گا. جو کچھ اس نے کمایا اس پر کچھ ظلم نہ ہوگا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اس کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کے غضب اور غصے کو کما کر لوٹا ہے. وما واہو جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی. ہم درجات عند اللہ، ان کے بھی درجہ بندیاں اللہ کے یہاں. جیسے نیک کاروں کے لیے درجے ہیں اسی طرح بدکاروں کے بھی درجے ہیں. سب بدکار برابر نہیں اور سب نیکوکار برابر نہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی جیسے نیکی کا درجہ ہے سب سے اعلیٰ درجے کی جنت الفردوس ہے، اسی طرح برائی میں بھی درجہ ہے کہ جو جیسا برا کام کرے گا اس کے لیے اسی اتنی بری جہنم بھی ہوگی، اور جتنا اچھا کام کرے گا اس کے لیے ایک نمبر کی ایسی جنت بھی اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی سب کے ساتھ انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خاص طور سے مشرکین مکہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہودی اور منافق اور کافر، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے باخبر ہے. قیامت دن اس کو ان کو بدلہ دے دیا جائے. اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. جو بھی علم ہو جائے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے پاس میں، اپنے پڑوس میں، جو کوئی بھی کچھ نہیں تو نماز کے لیے کہیں لوگوں سے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. قرآن کا مہینہ، قرآن کو جب سمجھیں گے نہیں تو عمل نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.